بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قرآن کے وہ 10 حیرت انگیز حقائق رکھنے جا رہے ہیں جن کی آج جدید سائنس نے صدیوں بعد جا کر ثابت کیا، مگر قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کھول کر بیان کر دیا۔ ایسی نشانیاں جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، ایسی حقیقتیں جنہیں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، اور ایسے راز جو قرآن یہ اللہ کا کلام ہونے کو پوری طاقت کے ساتھ ثابت کر دیتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا، کیونکہ نمبر 10 وہ حقیقتیں جو آپ نے شاید زندگی میں پہلی بار سنی ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان کے جسم کا زیادہ تر حصہ پانی ہے۔ خلیے پانی میں ہی زندہ رہتے ہیں۔ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا۔ قرآن نے وہ بات کہہ دی جسے انسان نے ہزاروں سال بعد سمجھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ تمہیں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ 3 تہوں میں بڑھتا ہے۔ یہ حقیقت سائنس نے ابھی کچھ دہائیاں پہلے دریافت کی، مگر قرآن نے پہلے ہی واضح کر دیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم ہی نے انسان بنایا اور ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں۔ سائنس کا نظریہ، کائنات پھیل رہی ہے، ستارے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ قرآن نے یہ بات اس وقت کہی جب انسان سمجھتا تھا کہ آسمان ایک سخت چھت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ اس زمین ہلا نہ سکیں۔ اور سائنس کہتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں جو زمین کی پلیٹوں کو مضبوط رکھتی ہیں، یعنی پہاڑ واقعی زمین کو ہلنے سے روکتے ہیں۔ قرآن نے انہیں گڑی ہوئی کیل کہا، اور یہ الفاظ سائنسی تحقیق سے ملتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم اس کی انگلیوں کے پور پور تک دوبارہ بنا دیں گے۔ آج دنیا جانتی ہے کہ ہر انسان کا نشان انگشت مختلف ہوتا ہے، فنگر پرنٹ۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انگلیوں کے پور تک دوبارہ بنائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پورے انسان کی شناخت جو ہے پور ہے۔ پور سے انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ فنگر پرنٹ انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے لوہا نازل کیا۔ سائنس نے ثابت کیا کہ زمین کا لوہا آسمان سے آنے والے شہاب ثاقب میں ہوتا ہے۔ زمین نے لوہا خود نہیں بنایا، یہ باہر سے آیا۔ قرآن کا لفظ نازل یعنی اتارا گیا بالکل حقیقت کے مطابق ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے پہاڑ کو زمین میں کیل کی طرح گاڑا۔ سائنس کہتی ہے کہ پہاڑ کی جڑیں زمین کے اندر بہت نیچے تک جاتی ہیں، بالکل کیل کی طرح۔ اور لوگوں نے یہ بات صرف جدید دور میں جانی، مگر قرآن پہلے ہی بتا چکا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ ہی نے جانوں کو موت کے وقت اور جو نہیں مرے انہیں نیند میں قبض کرنا ہے۔ نیند کے دوران انسان کی حصیں معطل ہو جاتی ہیں، جسم بے حرکت اور شعور کمزور۔ اور یہ وہی حالت ہے جسے سائنس عارضی موت کہتی ہے۔ قرآن نے لفظ بلفظ یہی بیان کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے 2 سمندر چھوڑے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر ان کے درمیان ایک پردہ ہے جسے وہ پھلانگ نہیں سکتے۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک قدرتی رکاوٹ ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے پوری طرح نہیں گھلتے۔ قرآن کا لفظ پردہ بالکل درست ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے ورق لپیٹے جاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات ایک دن سکڑ کر ختم ہو جائے گی۔ اس نظریے کو کائنات کے لپیٹ جانے کی پیش گوئی کہا جاتا ہے۔ قرآن نے ٹھیک ہی یہی منظر بیان کیا، ایسے الفاظ میں جنہیں سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، خود کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ جب انسان عقل سے قرآن کو دیکھتا ہے تو اسے ہر لفظ کے پیچھے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ یہ حقائق کوئی اتفاق نہیں، اللہ کی بتائی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کا دل بدل گیا ہے، اگر آپ کو قرآن کی عظمت محسوس ہوئی، تو اس پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔